سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ راجہ طاہر کا وزیر سے آ کر خاص طور پر محمد بن قاسم کا وفادار ثابت ہوا۔ اس نے اپنی خدمات محمد بن قاسم کو پیش کر دیں اور اسے مشورے دینے لگا۔ محمد بن قاسم نے اپنے جو افسر مقرر کیے ان میں ایک وداع بن حمید البحری کو عدلیہ کا سربراہ تعینات کیا گیا۔ نوبہ بن دارس کو راوڑ کا قلعہ دار بنایا اور اسے کہا کہ وہ جس قدر کشتیاں فراہم کر سکتا ہے کرے، اور کوئی اجنبی کشتی گزرتی دیکھے جس میں جنگی سامان ہو تو اسے روک لے۔ کشتیاں اکٹھی کرنے کے لیے حکم ابن زیاد عبدی کو بھی مقرر کیا۔ اس سے پہلے جو شہر اور قصبے فتح کیے جا چکے تھے ان سب کے لیے حاکم مقرر کیے۔ یہ سب مسلمان تھے۔ ملی نام کا ایک سابق غلام تھا جس نے ہر محاصرے اور راوڑ کے میدان میں ایسی جانبازی کا مظاہرہ کیا تھا جس میں جسم اور عقل کے استعمال کی مساوی ضرورت تھی۔ محمد بن قاسم اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ملی کو مکران کے ایک علاقے کا حاکم مقرر کر دیا اور اس کے ماتحت الوان بکری اور کیس بن سلبہ کو مقرر کیا۔ انہیں 300 نفری کا ایک دستہ بھی دیا۔ چرچ نامہ میں لکھا ہے کہ یہ تینوں مکران میں ہی آباد ہو گئے تھے۔ انہوں نے مقامی عورتوں کے ساتھ شادیاں کیں اور آج بھی ان کی نسلیں مکران میں آباد ہیں۔ محمد بن قاسم کی اگلی منزل اروڑ تھی۔ راستے میں کچھ قلعے اور بھی آتے تھے اور راستے میں ہندوؤں کی 2 ایسی قومیں آباد تھیں جو راجہ طاہر اور اس کے خاندان کے لیے مستقل خطرہ بنی رہتی تھی۔ دراصل یہ جاٹ قوم تھی جس کے 2 قبیلے تھے، ایک سما اور دوسرا لاکھا۔ محمد بن قاسم کو مقامی لوگوں نے بتایا تھا کہ جاٹوں کے یہ دونوں قبیلے آزاد اور خود مختار رہتے ہیں اور وہ قانون کی بالادستی کو قبول نہیں کرتے۔ یہ وہی جاٹ قوم تھی جسے ایرانیوں کے خلاف لڑایا گیا تھا۔ ایرانیوں نے سندھ پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت جاٹ سندھ کی فوج میں تھے۔ ایرانیوں نے مکران کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور ہزاروں جاٹوں کو جنگی قیدی بنا کر ایران پہنچا دیا تھا۔ ان جاٹوں کو غلاموں جیسی حیثیت دی گئی تھی، لیکن جاٹوں کی قسمت اس طرح جاگ اٹھی کہ خالد بن ولید نے ایرانیوں کو پے در پہ شکستیں دی تو ایرانیوں کی وہ ہیبت ناک جنگی قوت جس کی دہشت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے لگی اور ایران کی سلطنت جو وسیع و عریض تھی سکڑنے لگی۔ اس دگرگوں صورتحال میں ایرانیوں نے سندھ کے ہندو جاٹوں کو غلامی کی حیثیت سے نکال کر فوج میں بھرتی کر لیا اور انہیں وہی حقوق اور وہی مراعات دی جو ایران کے فوجیوں کو حاصل تھی۔ جاٹوں نے ایران کی فوج میں شامل ہو کر ایک ایسی مثال قائم کی جو کوئی اور قوم نہیں کر سکی۔ یہ وہ تھی کہ 15-20 جاٹ اپنے آپ کو ایک لمبی زنجیر میں باندھ لیتے تھے اور پھر دشمن کے مقابلے میں آتے تھے۔ اس طرح وہ اپنے کسی ساتھی کے بھاگنے کا امکان ختم کر دیتے تھے۔ 2-3 تاریخ نویسوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سندھ کے اس وقت کے راجا نے ایرانیوں کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت انہیں مسلمانوں یعنی خالد بن ولید کے خلاف لڑانے کے لیے کئی ہزار جاٹ بھیجے تھے۔ یہ تحریر غیر مستند ہے۔ بیشتر مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ جاٹ جنگی قیدی تھے۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ سندھ کے راجا نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایرانیوں کو ہاتھی دیے تھے۔ جنگ قادسیہ میں ایرانیوں نے جو ہاتھی میدان جنگ میں لڑائے تھے وہ سندھ کے اس وقت کے راجا کے بھیجے ہوئے ہاتھی تھے۔ محمد بن قاسم کو جب ان جاٹوں کے متعلق تفصیلات معلوم ہوئیں تو اس نے سیاکر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ جاٹ قوم کیسی ہے؟ یہ لوگ جنگلی اور وحشی ہیں۔ سیاکر نے کہا ان کے 2 قبیلے ہیں، ایک کو سما اور دوسرے کو لاکھا کہتے ہیں۔ دونوں قبیلوں میں اتحاد اور اتفاق ہے اور یہ لوگ کسی کی حکمرانی کو قبول نہیں کرتے۔ تم لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا کہ راجہ طاہر یا اس کے باپ دادا نے ان دونوں قبیلوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رکھا تھا یا ان کی طرف سے ان پر کوئی جبر ہوتا تھا؟ جبر ہوتا تھا، معاہدہ کوئی نہیں تھا۔ سیاکر نے جواب دیا انہیں ریشم یا مخمل یا کوئی اور قیمتی کپڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کے لیے حکم تھا کہ ننگے سر اور ننگے پاؤں رہا کریں۔ یہ ایک موٹی چادر یا کمبل اپنے جسم کے ساتھ لپیٹ کر رکھتے تھے، یہی ان کا لباس تھا۔ ان کے سرداروں کو بھی گھوڑے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر سرکاری طور پر ان میں سے کسی کو گھوڑے کی سواری کی اجازت مل جائے تو گھوڑے پر زین ڈالنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر کمبل ڈال کر سوار ہو سکتا تھا۔ ان کے لیے ایک حکم یہ بھی تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اپنے علاقے سے باہر نکلے اور کسی بھی شہر میں جائے تو اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا ایک کتا ہونا چاہیے۔ کتا ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ شخص جاٹ ہے۔ کبھی تم نے اپنی راجا کو یہ مشورہ نہیں دیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت والا حربہ استعمال کریں؟ محمد بن قاسم نے کہا یہ لوگ اگر ایرانیوں کے لیے جان کی بازی لگا کر لڑتے تھے تو یہ تمہارے راجا کے لیے بھی ایسی ہی وفاداری سے لڑ سکتے تھے، لیکن یہ لوگ انسانیت کی حدود سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ سیاکر نے کہا ان لوگوں کا پیشہ لوٹ مار بن چکا ہے۔ دیبل کے باشندوں کو انہوں نے بہت لوٹا ہے۔ ان کے علاقے کے قریب سے کوئی قافلہ خیریت نہیں گزر سکتا۔
راجہ چرچ کے وقتوں سے ان لوگوں کے لیے یہ سزا مقرر ہے کہ ان میں سے کوئی بھی راہزنی یا ڈاکے میں یا کسی اور سنگین جرم میں پکڑا جاتا تو نہ صرف اسے بلکہ اس کے گھر کے تمام افراد کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ انہیں لگام ڈال کر رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ محمد بن قاسم نے یہ روداد سنی تو خاموش رہا۔ ادھر محمد بن قاسم برہمن آباد سے اروڑ کی طرف کوچ کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ادھر اروڑ میں اس کے مقابلے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اروڑ میں عجیب چیز یہ تھی کہ وہاں کی فوج اور وہاں کے لوگوں کو یہ یقین تھا کہ راجہ داہر زندہ ہے۔ راجہ داہر کا بیٹا گوبی یہ الفاظ سننا ہی نہیں چاہتا تھا کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے۔ مندروں میں پوجا پاٹ کے دوران راجہ داہر کا نام یوں لیا جاتا تھا جیسے وہ زندہ ہو۔ راوڑ کے میدان جنگ میں سے راجہ داہر کے بہت تھوڑے فوجی زندہ نکل سکے تھے، اور جو زندہ نکل گئے تھے انہوں نے راجہ داہر کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ رانی لاڈی نے برہمن آباد کی فوج سے کہا تھا کہ راجہ داہر کا سر کاٹ دیا گیا ہے اور اس کا انتقام لینا ہے، لیکن اروڑ کو اس نے یہ اطلاع بھیجی تھی کہ راجہ داہر زندہ ہے۔ اروڑ میں یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ راجہ داہر ہندوستان کے راجوں مہاراجوں سے فوج لانے کے لیے چلا گیا ہے۔ مورخوں کی تحریروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ نہیں تھا۔ شاہی خاندان کے افراد بھی مانتے تھے کہ راجہ داہر زندہ ہے اور وہ بہت بڑی فوج لے کر آ رہا ہے۔ اروڑ والوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رانی لاڈی محمد بن قاسم کی قیدی بن چکی ہے اور مائیں رانی نے خودکشی کر لی ہے۔ محمد بن قاسم 3 محرم 94 ہجری بروز جمعرات برہمن آباد سے کوچ کر گیا۔ راستے میں ایک جھیل آئی جس کا نام ڈھڈا تھا۔ اس کے ارد گرد بڑا سرسبز علاقہ تھا جو دندا کربا کہلاتا تھا۔ محمد بن قاسم کو یہ علاقہ اتنا اچھا لگا کہ اس نے یہیں پڑاؤ کر لیا اور ارد گرد کی بستیوں میں اپنے آدمی اس حکم کے ساتھ بھیج دیے کہ وہ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں، اور سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے اور اب سندھ کے حکمران مسلمان ہیں۔ اس علاقے میں بدھ مت کے لوگ اکثریت میں تھے جن میں زیادہ تر تجارت پیشہ تھے۔ انہیں جب اطلاع ملی تو ان کے سردار فوراً محمد بن قاسم کے پاس آ گئے اور نہ صرف یہ کہ اطاعت قبول کی بلکہ اپنی وفاداری کا پورا یقین دلایا۔ ان میں 2 سردار زیادہ معزز اور اثر و رسوخ والے تھے۔ ان دونوں کو محمد بن قاسم نے انتظامی امور اور محصولات کی فراہمی کے لیے سرکاری طور پر عمال مقرر کر دیا۔ تمہارے ساتھ اور ارد گرد جاٹ قوم آباد ہے، محمد بن قاسم نے کہا۔ تمہارے ساتھ ان لوگوں کا کیا سلوک ہے؟ یہ قوم قابل اعتماد نہیں، ایک سردار نے جواب دیا۔ ہم نے ان کے وظیفے مقرر کر رکھے ہیں اور انہیں ہم بلا قیمت اناج بھی دیتے رہتے ہیں جس سے یہ لوگ ہمیں پریشان نہیں کرتے۔ اگر ان لوگوں کو انسانیت کا درجہ دیا جائے تو یہ سدھر سکتے ہیں۔ ہم امن پسند قوم ہیں، دوسرے بدھ سردار نے کہا۔ ہمارے پاس پیار اور محبت کی جو دولت ہے یہ ہماری بہت مدد کرتی ہے۔ ہم نے جاٹوں پر یہ حربہ بھی استعمال کیا ہے، یہ لوگ ہماری محبت کو قبول کرتے ہیں۔ تاریخ یعقوبی میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی کہ جاٹوں کے 2 سردار اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے انہیں اسی وقت بلا لیا ہے۔ دونوں سردار جب آئے تو وہ کسی پہلو سردار نہیں لگتے تھے۔ وہ سر اور پاؤں سے ننگے تھے اور انہوں نے کندھوں سے ٹخنوں تک کمبل سے اپنے جسم ڈھانپے ہوئے تھے۔ تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ محمد بن قاسم نے ان سے پوچھا۔ ہم آپ کی اطاعت قبول کرنے آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا، لیکن ہماری اطاعت ابھی عارضی ہوگی۔ ہمارے اور قبیلے بھی ہیں، ان کے سرداروں کے ساتھ بات کر کے ہم آپ کو اپنا آخری فیصلہ دیں گے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا سلوک اور برتاؤ کیا ہوگا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم نے ہماری اطاعت قبول کی ہے یا نہیں۔ اگر تم نے اپنے طور طریقے نہ بدلے تو تمہارے لیے بہت ہی بھیانک سزا موجود ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ جو شہر اور جو علاقہ فتح کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اپنا غلام نہیں بناتے اور انہیں پورے حقوق اور ان کے جان و مال کا تحفظ دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ وہی سلوک روا رکھا جو پہلے راجہ نے رکھا تھا تو ہم پھر اپنے راستے پر چل پڑیں گے۔ کہ تم اس فوج کا مقابلہ کر سکو گے جس نے اتنے زیادہ قلعے سر کر لیے ہیں اور راجہ داہر جیسے بہادر جنگجو کو مار ڈالا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ اے عرب کے سالار، جاٹوں کے ایک سردار نے کہا، ہم تمہارے آمنے سامنے آ کر نہیں لڑیں گے۔ ہماری لڑائی کچھ اور طرح کی ہوتی ہے۔ ہماری ضربیں آپ پر پڑتی رہیں گی لیکن ہم آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ ہم نے آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، ہماری دوستی قبول کر لیں۔ محمد بن قاسم نے ان کی دوستی قبول کر دی، لیکن ان 2 سرداروں کے لباس اور حلیے اور بات کرنے کے انداز کو دیکھا تو اسے شک ہوا کہ یہ لوگ زیادہ عرصے تک دوست اور وفادار نہیں رہیں گے۔
اس نے ان کی وفاداری کو قبول تو کر لیا، لیکن اپنے مشیروں سے مشورہ کر کے حجاج بن یوسف کو خط لکھا، جس میں اس نے جاٹ قوم کی خصلتوں کی تفصیل لکھی اور اس سے پوچھا کہ اس قوم کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے۔ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ ایک خطرہ تو یہ بھی تھا کہ یہ جاٹ راجہ داہر کے بیٹوں کے ساتھ مل کر اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے تھے۔ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ داہر کے بیٹے جاٹوں کو ایرانیوں کی طرح باعزت حیثیت اور زیادہ مراعات دے کر اپنے ساتھ ملا لیں۔ یہ خطرہ تو تھا ہی کہ جاٹ ایک جنگجو قوم تھی۔ محمد بن قاسم نے یہ خط تیز رفتار قاصد کو دے کر اسی وقت روانہ کر دیا۔ چند دنوں میں حجاج بن یوسف کا جواب آ گیا۔ اس نے لکھا تھا: عزیز فرزند، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تم نے جاٹ قوم کے متعلق مجھ سے پوچھا ہے۔ میرا یہ حکم بالکل واضح ہے کہ جو قوم تمہارے خلاف لڑتی ہے یا جس قوم سے بھی تمہیں خطرہ ہے اور وہ مسلسل نافرمانی کرتی آ رہی ہے، تو اس کے تمام چیدہ افراد اور سلاروں کو قتل کر دیا جائے۔ جاٹ قوم کو تم کوئی کمزور قوم نہ سمجھنا۔ تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس قوم کے آدمی خالد بن ولید کے مقابلے میں آ چکے ہیں اور بہت دلیری سے لڑے تھے۔ ان کے کچھ خصائل تم نے لکھے ہیں اور کچھ مجھے پہلے معلوم تھے۔ یہ جاٹ اگر تمہارے خلاف میدان جنگ میں نہیں آئیں گے تو بھی تمہارے لیے خطرناک ہوں گے، امن و امان نہیں رہنے دیں گے، قافلوں کو لوٹیں گے، کہ یہی ان کا پیشہ ہے جو نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ ان پر بہت زیادہ سختی کرنی پڑے گی۔ یہ تمہیں معلوم کرنا ہوگا کہ ان میں جنگجو کون ہے جو سرکش اور باغی بھی ہیں، ان سب کو قتل کر دو یا ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو یرغمال کے طور پر اپنے پاس رکھ لو اور انہیں اپنے ان آدمیوں اور عورتوں کی تحویل میں رکھو جو ان بچوں کے حقوق اور عزت نفس کا خاص خیال رکھیں۔ پھر دیکھو کہ اس قوم میں جو فرما بردار اور امن و امان میں رہنے والے ہیں اور ان میں جو تاجر کاریگر اور کاشتکار ہیں اور جو پرامن زندگی بسر کر رہے ہیں، ان پر معمولی سا جزیہ عائد کر دو، اور جو کوئی خود ہی اسلام قبول کر لے اس سے جزیے کی بجائے صرف عشر لو۔ ان میں سے ان لوگوں کو جو جرم و سرکشی کے عادی ہیں اسلامی اصولوں سے بھی روشناس کراتے رہو۔ تم وہاں ہو اور تم قریب سے دیکھ رہے ہو، حالات کے مطابق اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ محمد بن قاسم نے اس مقام پر جاٹوں پر ایسی سختی نہ کی کیونکہ اصل سرکش اور جرائم پیشہ جاٹوں کا علاقہ آگے آ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد محمد بن قاسم نے یہاں سے بھی کوچ کیا اور سما قوم کے علاقے میں جا پڑاؤ کیا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں صرف جاٹ قوم رہتی تھی اور جو سخت سزاؤں کے باوجود قابو میں نہیں آتی تھی۔ محمد بن قاسم کا خیمہ گاڑا جا رہا تھا کہ دور سے اسے بہت سے ڈھول بجنے کی آواز آنے لگی۔ ڈھولوں کے ساتھ لوگوں کا شور بھی تھا۔ ڈھولوں اور انسانوں کا یہ شور غوغا آگے ہی آگے بڑھتا آیا۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ معلوم کیا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ڈھول بجاتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جاٹ ہیں سالار اعلیٰ، وزیر سیاکر نے کہا۔ یہ ان کا رواج ہے کہ کسی کا استقبال کرنے نکلتے ہیں تو ڈھول بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اتنے احمق نہیں ہوں گے کہ ہم پر حملہ کرنے آئے ہوں گے، محمد بن قاسم نے کہا، اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف گھوڑا دوڑا دیا جس طرف سے جاٹ آ رہے تھے۔ محمد بن قاسم کا محافظ دستہ اس کے پیچھے گیا۔ جاٹ ننگے سر اور ننگے پاؤں ناچتے چلے آ رہے تھے۔ وہ اپنا کوئی گیت بھی گا رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے اس بے پناہ ہجوم کے سامنے جا گھوڑا روکا اور گھوڑے سے کود کر اترا۔ جاٹوں کا شور اور زیادہ بلند ہو گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ جوش و خروش سے ڈھول پیٹنے لگے۔ پھر ان کے 3-4 آدمی جو سردار معلوم ہوتے تھے آگے آئے اور انہوں نے محمد بن قاسم کے ساتھ مصافحہ کیا۔ محمد بن قاسم کے ساتھ ترجمان بھی تھا۔ اس کی معرفت جاٹوں کے سرداروں کے ساتھ باتیں ہوئیں۔ انہوں نے اپنے ایک سردار کو آگے کر دیا وہ ان کی نمائندگی کرے۔ ہم آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، جاٹوں کے سردار نے کہا۔ معلوم نہیں آپ ہمارے استقبال کو قبول کریں گے یا نہیں۔ اگر تم لوگ اس راستے سے ہٹ آؤ جس پر تم چلے جا رہے ہو تو میں تمہارا صرف استقبال ہی قبول نہیں کروں گا بلکہ تمہیں اپنا دوست بنا کے رکھوں گا، محمد بن قاسم نے کہا۔ اگر وہی طور طریقے رکھو گے تو تمہیں اس سے زیادہ سزائیں ملیں گی جو یہاں کے راجوں سے ملتی رہی ہیں کہ تم اپنے کسی ایسے سردار کو میرے پاس بھیجو گے جس کے ساتھ میں ہر قسم کی بات کر سکوں۔ ہاں، جاٹوں کے اس سردار نے کہا، ہم اسے بھیجیں گے۔ یہ لوگ ناچ کود اور گا بجا کر چلے گئے۔ محمد بن قاسم نے ان کے آگے تشکر اور اطمینان کا اظہار کیا۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھا جاٹ جس کا نام بہوریا تھا محمد بن قاسم کے پاس آیا۔ اس کے ساتھ 3-4 آدمی اور بھی تھے۔ محمد بن قاسم نے اسے عزت و احترام سے اپنے خیمے میں بٹھایا۔ شعبان سقفی اور 2 اور سالار محمد بن قاسم کے ساتھ موجود تھے۔
اے بزرگ سردار، محمد بن قاسم نے ترجمان کی معرفت اس سے پوچھا کہ تم بتا سکتے ہو کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ اے عربی فوج کی حاکم، بوڑھے بہوریا نے جواب دیا، میرے قبیلے نے جس طرح تمہارا استقبال کیا ہے اس سے تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ یہ ہمارا رواج ہے کہ جسے ہم دل سے چاہتے ہیں اس کا استقبال اسی طرح کیا کرتے ہیں جس طرح تمہارا کیا ہے۔ تم ہمارے علاقے میں آئے ہو اور ہم خوش ہوئے ہیں۔ یہ علاقہ تمہارا نہیں میرے بزرگ، محمد بن قاسم نے کہا، یہ علاقہ اس وقت تمہارا ہوگا جب تم مجھ پر ثابت کرو گے کہ تم اس قابل ہو کہ میں تمہیں اس علاقے کا سردار بنا دوں۔ تم تو جنگجو تھے، پھر تم ڈاکو اور راہزن کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ راجہ چچ نے ہمیں انسان سمجھنا چھوڑ دیا تھا، بوڑھے بہوریا نے کہا۔ جب ان پر ایران والوں نے حملہ کیا تو ہمیں لڑایا گیا، اگر ہم لوگ جانے نہ لڑاتے تو ایرانی پورے کا پورا سندھ لے لیتے، چچ اور اس کے بیٹے داہر کا نام و نشان نہ ہوتا۔ یہ ہم جاٹ ہی تھے جنہوں نے ایرانیوں کو مکران سے آگے نہ آنے دیا، لیکن ہمیں مدد نہ ملی اور لڑنے والے جاٹ ایرانیوں کی قیدی ہو گئے۔ ایرانیوں نے انہیں مویشیوں کی طرح رکھا، اور جب تم جیسے مسلمانوں نے ایرانیوں کی کمر توڑ ڈالی اور ان کی طاقت کا سورج غروب ہونے لگا تو انہوں نے جاٹوں کو سپاہی بنا کر عزت دی اور مسلمانوں کے خلاف عرب میں لڑایا، پھر وہ مسلمانوں کے قیدی ہوئے۔ ادھر ہم جو ان کی اولاد تھے اس وجہ سے سزا بھگتنے لگے کہ ہمارے باپ اور ہمارے بھائی میدان جنگ میں قید ہو گئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ قافلوں کو لوٹنے لگے۔ بوڑھے بہوریا کا انداز ایسا پر اثر تھا کہ محمد بن قاسم ان حماق سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تم نہیں جانتے اے سردار، بہوریا نے کہا، ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ ایک موٹی چادر یا کمبل کے سوا ہم جسم پر کوئی اور کپڑا نہیں ڈال سکتے، ہم پاؤں میں جوتے نہیں پہن سکتے، سر پر پگڑی نہیں لپیٹ سکتے۔ ہم شہ سواروں کی اولاد ہیں لیکن ہمیں گھوڑے کی سواری کی اجازت نہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی سردار حاکم کی منظوری سے گھوڑے پر بیٹھے تو وہ گھوڑے پر زین نہیں ڈال سکتا۔ ہمارے کئی خاندان کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد اور عورتیں زندہ جلا دیے گئے ہیں۔ ہم نے راجہ کے خلاف یہ جنگ شروع کر رکھی ہے کہ جہاں ہمارا ہاتھ پڑ جاتا ہے وہاں ہم لوٹ مار کرتے ہیں۔ کہ تم بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کرو گے؟ اس سوال کا جواب تم خود دے سکتے ہو، محمد بن قاسم نے کہا۔ اگر تم اپنے آپ کو اسی سلوک کے قابل سمجھو گے تو میری طرف سے تمہارے ساتھ اس سے زیادہ برا سلوک ہوگا۔ مجھے عرب سے حکم آیا ہے کہ جو سرکشی، بغاوت اور بدامنی پھیلاتے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، اور جو پرامن طریقے سے زندگی بسر کرنے والے ہیں انہیں پوری عزت دی جائے، اور ان سے اتنا ہی جزیہ لیا جائے جو وہ آسانی سے ادا کر سکے۔ پھر مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ ان میں سے جو کوئی اپنی خوشی سے اسلام قبول کر لے اسے جزیہ بھی نہ لیا جائے، اس کی بجائے معمولی سا عشر لیا جائے۔ اور یہ میرے مذہب کا حکم ہے کہ تمام انسان مساوی ہیں، مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں، اگر فرق ہے تو صرف فرائض کا ہے۔ تمہاری ذمہ داریاں میری ذمہ داریوں سے مختلف ہیں کہ تم میری باتوں کو سمجھ سکتے ہو۔ میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں بیٹے، بہوریا نے کہا۔ تم نے ابھی دنیا نہیں دیکھی، تمہاری عمر گھوڑے کی پیٹھ پر اور خیموں میں گزر رہی ہے۔ میں جہاں دیدہ ہوں، کم سن لڑکے، ہمیں انسانوں کا درجہ دو گے تو ہم تمہیں ایسے ہی انسان بن کر دکھائیں گے جیسے تمہاری فوج کے یہ آدمی ہیں۔ اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ میں یہ باتیں تمہارے یا تمہاری فوج کے خوف سے کہہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے مذہب کے اصول اور حکم کیا ہے۔ میں تمہارے مذہب کو قبول کروں یا نہ کروں یہ بعد کی بات ہے، لیکن میں سچے دل سے کہتا ہوں کہ تمہارا مذہب راجہ داہر کے مذہب سے، جو میرا بھی مذہب ہے، بہت اچھا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے جو جگہیں فتح کی ہیں وہاں کسی پر ظلم نہیں کیا۔ کیا تمہارے سب قبیلے تمہارا حکم مانتے ہیں؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ حکم ہی نہیں مانتے بلکہ مجھے بھگوان کا درجہ دیتے ہیں، بہوریا نے کہا۔ مجھے بتاؤ کہ تم کیا منوانا چاہتے ہو؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم انسانوں کی طرح رہو، محمد بن قاسم نے کہا، اور انسانوں جیسی عزت ہم سے لے لو۔ ہمارے مذہب کو دیکھو، اگر میرا کوئی حاکم یا سپاہی کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کی شکایت کرو، اسے وہی سزا ملے گی جو تمہارا راجہ داہر تمہیں دیتا رہا ہے۔ پھر سن لے اے عربی، بہوریا نے کہا، آج سے ہم ویسے ہی انسان بن گئے ہیں جیسے تم کہہ رہے ہو، اور ہم نے تمہاری اطاعت قبول کی۔ ہم پر جو بھی محصول عائد کرو گے ہم خوشی سے ادا کریں گے، اور آج سے تمہیں اجازت ہے کہ جیسا کپڑا پہننا چاہتے ہو پہنو، محمد بن قاسم نے کہا۔ کوئی آدمی ننگے سر اور ننگے پاؤں نہ رہے، تم سب گھوڑوں پر زینے ڈال کر سواری کر سکتے ہو۔ کچھ عرصے بعد جب میں دیکھوں گا کہ تم نے اپنی عزت اور میرا اعتماد بحال کر لیا ہے تو میں تمہیں فوج میں بھرتی ہونے کا حق بھی دے دوں گا۔ اس طرح وہی جاٹ قوم جو سرکش، وحشی اور باغی، رہزن اور ڈاکو مشہور تھی، ایک باعزت قوم کی طرح محمد بن قاسم کی اطاعت میں آ گئی۔ محمد بن قاسم نے بہوریا کو اپنی برابری میں بٹھا کر کچھ تحفے دیے، اس کے سر پر پگڑی لپیٹی اور اس کے پاؤں میں جوتے ڈالے۔ ابن قاسم، ایک سالار خریم بن عمرو نے عربی زبان میں کہا،
ہم پر سجدہ شکر واجب ہو گیا ہے کہ یہ وحشی قوم ہماری مطیع اور فرما بردار ہو گئی ہے۔ چرچ نامہ میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم ہنس پڑا اور بولا، اے ابن عمرو، اگر تو سجدہ شکر کو واجب سمجھتا ہے تو میں تجھے کو اس علاقے کا حاکم مقرر کرتا ہوں۔ بحوریہ کو رخصت کرنے کے لیے جب سب خیمے سے نکلے تو جو جاٹ باہر کھڑے تھے وہ ڈھول بجا کر اپنا ایک مخصوص ناچ ناچنے لگے۔ جب وہ ناچ چکے تو کریم بن عمرو نے اپنی جیب سے انہیں 20 دینار بطور انعام دیے۔ محمد بن قاسم کے ذہن سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا اور اس نے وہاں سے کوچ کیا۔ آگے والا علاقہ بھی جاٹوں کا تھا۔ یہ جاٹوں کے 2 قبیلے تھے، ایک لاکھا اور ایک سما کے علاوہ ایک چھوٹا سا قبیلہ سہتا بھی تھا۔ انہیں شاید بحوریہ کی طرف سے اطلاع مل چکی تھی کہ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی گئی ہے۔ یہ لوگ بھی ننگے پاؤں اور ننگے سر دوڑتے آئے اور انہوں نے بھی اطاعت قبول کر لی، اور محمد بن قاسم نے ان کے سرداروں کو بلا کر اعلان کیا کہ وہ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں اور وہ تمام مراعات جو اس نے بحوریہ کو بتائی تھیں ان کو بھی حاصل ہوں گی۔ عرب کے ان مجاہدین کی ایک کٹھن منزل قریب آ گئی تھی، یہ تھا اروڑ، جو راجہ داہر کی راجدھانی تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے جو جاسوس اور دیکھ بھال کے لیے دیگر آدمی آگے بھیج رکھے تھے ان سب کو بلایا اور ان کی معلومات کے مطابق نقشہ تیار کیا۔ بتایا گیا کہ راجہ داہر کے ایک بیٹے گوپی نے اروڑ کو اپنا دارالحکومت بنا رکھا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ گوپی کے سامنے کسی کو یہ کہنے کی جرت نہیں ہوتی کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے۔ محمد بن قاسم نے اروڑ کا رخ کیا۔ غروب آفتاب کے وقت ایک مقام پر جا رکا جو اروڑ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھا اور وہیں خیمے گاڑ دیے۔ اروڑ کو محاصرے میں لینے سے پہلے محمد بن قاسم نے خیمہ گاہ میں بڑی اجلت سے ایک مسجد تعمیر کروائی، اور جو پہلا جمعہ آیا اس نے جمعے کا خطبہ دیا۔ اس کے بعد فوراً قلعے کا محاصرہ کر لیا۔